فالخير وفير إن صرما ينجي المأثوم من النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم عجل لولیک الفرج. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جوار کریمہ اہل بیت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ سے، حرم مطہر سے، ہدایت ٹی وی کے براہ راست نشریات میں آپ کا میزبان سید عاصم علی باقری حاضر خدمت ہے. اس براہ راست نشریات میں آپ تمام عاشقان ہدایت کا خیر مقدم ہے. اپنی ٹیم کی جانب سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں شاد و آباد رہیں، خیریت کے ساتھ رہیں. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے. پروردگار آپ کو ہر بلا وبا اور ہر قسم کے امراض سے محفوظ رکھے. ماہ مبارک رمضان کا آج پہلا روزہ پروردگار کے لطف و کرم سے اپنے اختتام کو پہنچا. دعا کرتے ہیں کہ اسی طرح سے خدا کی توفیقات ہمارے شامل حال رہیں اور اس پورے بابرکت مہینے میں ہم اس کی برکتوں سے اور رحمتوں سے بھرپور استفادہ کر سکیں اور مستفیض ہوتے رہیں. وہ افراد کی جو ہمارے درمیان مریض اور بیمار ہیں، خدا ان کو صحت اور سلامتی عطا کرے تاکہ وہ بھی اس مہینے کی برکت اور رحمت سے مایوس نہ ہو سکیں. ہمارے درمیان سے جو لوگ رخصت ہو چکے ہیں، جو افراد ہمارے ساتھ پچھلے سال موجود تھے، افطار کے حوالے سے، نماز جماعت کے حوالے سے، خود انفاق یا صلہ رحم کے پہلو سے، وہ اس وقت اپنی اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں. خدا ان سب کو غریق رحمت کرے اور ان کی مغفرت فرمائے. ماہ مبارک رمضان کی آمادگی کے لیے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام خاص اہتمام کیا کرتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو جمع کر کے انہیں نصیحتیں کیا کرتے تھے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں جو شیڈیول ہونا ہے، جو ہمیں اعمال حسنہ انجام دینے ہیں، جن باتوں کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے وہ کیا ہیں. خاص طور سے ان چند ایک باتیں ہیں جن کی طرف میں بھی آپ کی توجہات کو مبذول کرانا چاہتا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ کثرت سے دعا کرو، کثرت سے تلاوت قرآن کرو اور کثرت سے استغفار کرو. خاص طور سے ابا سلط ہروی سے کہتے ہیں ہمارے امام رضا علیہ السلام کہ ابا سلط اس مہینے میں کسی کے حق کو ضائع نہ کرنا، اور اگر کسی کی امانت ہو تمہارے پاس تو امانت میں خیانت نہ کرنا، کسی مومن کے لیے اپنے دل میں کینہ و حسد نہ رکھنا. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی اگر رعایت کی جائے اور ریڈ بارڈرز کو پہچان لیا جائے تو ہمارے خود دل، ہمارے ضمیر اور ہمارے نفس یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ ہمارے روزے بارگاہ الہی میں قبول ہو رہے ہیں. زیادہ آپ کے اور اپنے مہمان کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ وہ مہمان موجود ہیں جنہیں آپ دیکھنے اور سننے کے مشتاق رہا کرتے ہیں. کبھی ممبر کی زینت ہوتے ہیں، کبھی تبلیغ اور وعظ کے عنوان سے آپ انہیں سنتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھرپور آپ ان کے پیغامات کو سنتے رہتے ہیں. ہمارے لیے افتخار کا مقام ہے کہ آج پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا سید نصرت عباس بخاری صاحب. استقبال کریں گے اور گفتگو کا آغاز کریں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ استقبال ہے. ہدایت ٹی وی نے جو اپنی محنت کے ذریعے سے یہ سیٹ اپ لگایا ہے حرم مطہر معصومہ سلام اللہ علیہ میں، آپ کل کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے. شکر گزار ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. پروردگار کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں. پروردگار نے یہ توفیق عطا فرمائی جوار حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ نے میں جو ہے وہ ہوں اور ہدایت ٹی وی کے وسیلے سے مومنین تک بلکہ دنیا کے تمام مسلمانوں تک جو ہے وہ ماہ رمضان کی گفتگو جو ہے وہ پہنچ سکے. جزاکم اللہ. قبلہ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں کیونکہ جب آپ جیسی شخصیت یہاں پر موجود ہوں تو ہمارے ناظرین بھی آپ کو سننا چاہتے ہیں اور ایک ایک لمحے سے بھرپور استفادہ کرنا چاہتے ہیں. پہلا روزہ گزرا ہے قبلہ، ہر سال کی طرح ماہ مبارک رمضان اس بار بھی آیا ہے. خود آپ نے کیا محسوس کیا اس سال کے پہلے روزے میں؟ جس طرح سے ہر مومن کا ایک لگاؤ ہوتا ہے ان ایام سے اور خاص مناسبتوں سے، آپ نے کیسا محسوس کیا اس روزے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا ابوالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارض روحی وارواحنا لتراب مقتمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی بالکل عاصم، ایسا ہی ہے کہ ایک تو کل کی شب ہمیں خدا نے توفیق دی بے شک کہ یہاں سے ہم پروگرام لائیو کر رہے تھے، اس کے بعد جوار حضرت معصومہ صاحب اللہ علیہ میں عبادت کے کچھ لمحات جو ہے وہ توفیق ہوئی اور لطف کیا حضرت معصومہ صاحب اللہ علیہ نے پہلی شب کو در کرنے کی کوشش کریں، ایک احساس ناظرین کو بھی آپ نے یاد رکھا ہوگا خاص طور سے یقیناً دعا میں۔ بالکل سب کے لیے دعا کی ہے، سب کے لیے دعا گو رہے ہیں، الحمدللہ۔ خاص طور پہ جو بھی یاد آتے رہے، جو بھی بہرحال سوشل میڈیا کے ذریعے سے، چینلز کے ذریعے سے، ناظرین سب کو۔ اور بہرحال اس کے بعد آج پہلا دن تھا اور ایک روزے کی اپنی ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک حالت ہوتی ہے، وہ کہ انسان مستحب روزے رکھتا ہے ماہ رجب میں، شعبان میں، اس کے علاوہ بھی، لیکن جو ہے ماہ رمضان کے روزے کی ایک کیفیت الگ ہوتی ہے، اس کا احساس الگ ہوتا ہے، انسان محسوس کرتا ہے کہ ایک وادی میں جو ہے وہ آ گیا ہے، ایک وادی کہ جہاں پر پروردگار اس کا میزبان ہے اور وہ مہمان بنا ہوا ہے۔ تو کوشش تو بہرحال اپنے حساب سے ٹوٹی پھوٹی کی، اور کہ بہرحال کچھ مختلف ہو عام دنوں سے دن، اور کچھ ایسا بہرحال جو عبادات کر سکتے ہیں ان کو انجام دینے کی کوشش کی۔ بہرحال باقی آگے خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار توفیق دے واقعاً انشاءاللہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے کی فضیلتوں کو سمیٹ سکیں۔ جزاکم اللہ قبلہ، بہت شکریہ ناظرین۔ یہ ابتدائی الفاظ تھے ہمارے محترم مہمان کے، اور کہیں نہ کہیں تشویق دلا رہے تھے جوانوں کو۔ ہمارے سامنے قبلہ محترم تشریف فرما ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ قبلہ کی صحت کو دیکھ کر محسوس نہیں کر سکتے ہیں کہ ذرا طبیعت مزمحل تھی، کل بھی قبلہ کی اور آج بھی، لیکن یہ آپ کی محبتوں کی کشش ہے جو قبلہ کو یہاں تک کھینچ کے لے کر آئی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار حضرت کریمہ اہل بیت اور ماہ مبارک رمضان کے اس بابرکت ایام کے صدقے میں ہمارے محترم مہمان کو صحت اور سلامتی عطا فرمائیں، تاکہ اسی طرح سے آپ کے نورانی بیان سے ہم اور ہمارے ناظرین کسب فیض کرتے رہیں اور مستفیض ہوتے رہیں، اور ہمارے ناظرین میں وہ افراد کے جو مریض ہیں جن کی طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے، خدا ان سب کو صحت اور شفا عطا فرمائے، تاکہ ماہ مبارک رمضان کے جو ابھی 29 روزے بچے ہوئے ہیں وہ بھی ہماری طرح شریک رہیں، اور خدا نے جن کو صحت اور سلامتی عطا کی ہے ان سے خاص گزارش ہے کہ یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس میں ذرا احتیاطی تدابیر کا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، تاکہ تندرست رہ کر خدا کی بہترین طور پر عبادت کی جا سکے۔ سلسلہ گفتگو کا آغاز ہے، اب اپنے پیغامات ہمیں ارسال کر سکتے ہیں۔ اپنے محترم مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ کہ ماہ مبارک رمضان ہم کل بھی گفتگو کر رہے تھے، تربیت کا ایک بہترین ہمارے لیے زمینہ فراہم کرتا ہے، اور خاص طور سے جو چیزیں دین ہم سے تقاضا کرتا ہے، ہم چاہیں تو اس ماہ میں بہتر طور پر بروئے کار لا سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اور پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھا جائے تو جہاں باطن کی طرف اسلام ہماری توجہ دلاتا ہے، وہیں ظاہری آرائش اور آراستگی اور اپنے ظاہر کو اچھا بنانے کے لیے بھی کہتا ہے۔ قرآن میں اگر دیکھتے ہیں تو کہا جاتا ہے خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، نماز کے وقت اپنے آپ کو آراستہ کر لو۔ تو قبلہ ظاہری آرائش کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اسلام کتنا زور دیتا ہے اور کتنی تاکید کرتا ہے اس سلسلے سے؟ جی دیکھیں، اسے اگر ہم اسلامی تعلیمات کو ایک فرد کی یا ایک شخص کی طرف، یقیناً شخص اور فرد سے ہی ایک اجتماع بنتا ہے، اس کی طرف اگر متوجہ ہوں تو 3 طرح کی تعلیمات جو ہیں وہ ہمیں دی گئی ہیں۔ ایک وہ جو ہمارے نظریے اور ہمارے عقائد کی اصلاح کے لیے ہے کہ ہمارا نظریہ کیا ہو، ہمارا عقائد کیا ہونے چاہیے، آئیڈیالوجی انسان کی کیا ہو۔ دوسری چیز ہمارے کیسے ہونے چاہیے۔ ہاں بالکل، ایک انسان ایک حصہ ہے روایات کا بھی جو ہمیں ہمارے باطن کی طرف متوجہ کراتا ہے کہ ہم اپنے باطن کی تزکیہ کیسے کریں اور اصلاح کیسے کریں، جس میں ماہ رمضان خود ایک بہترین رول پلے کرتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ظاہر ہے کہ انسان کا ظاہر بھی ظاہر ہے، کیونکہ انسان کا ظاہر کا بھی اچھا ہونا، اس کے ظاہری کردار کا اچھا ہونا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دل اچھا ہونا چاہیے، ظاہر کو کیا نہیں ہے، اور ظاہر بھگل بنائے رہتے ہیں، وہ بال بہت بڑے اور ظاہر بہت اثر کرتا ہے، ظاہر آپ کے عقیدے کا اظہار بھی کرتا ہے، ظاہر آپ کے باطن کو بھی ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ امام علی علیہ السلام کا وہ بہترین قول کہ انسان جو ہے وہ اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے۔ یقیناً جب انسان بولتا ہے، کہتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے باطن میں کیا ہے۔ تو ظاہر بہت معنی رکھتا ہے،
اور اسلام میں ایک اچھی خاصی احادیث اور روایات جو ہیں وہ ظاہر کو متوجہ کرانے کے لیے ہیں، بہت ساری مختلف ہیں۔ ہماری بھی کوشش ہے کہ چند اگر ظاہر کے ساتھ ساتھ باطنی اور چیزوں میں بھی ایک حدیث ہے امام علی علیہ السلام کی اربع میاں، کہ جس کے اندر امام علی علیہ السلام نے 400 ایسی سفارشات، ایسی گزارشیں دی ہیں کہ جس کا تعلق انسان کے ظاہر سے بھی ہے، اس کے باطن سے بھی اور اس کے عقائد سے بھی ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے ان چند دنوں میں جتنا اس میں سے کہ آیت اللہ عظمت حریری حفظ اللہ نے جو ہے وہ کئی سال تک اس حدیث کی تشریح کی، اور بہرحال ابھی انہوں نے کتابی صورت میں بہت ہی شستہ اور رفتہ الفاظ کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کو کتابی صورت میں بھی پیش کیا ہے۔ تو وہ کتاب بہرحال ہمارے ہاتھ میں ہے، اور کوشش کریں گے کہ اس میں سے وہ نکات کے، بہرحال نکات تو سارے ہی مہم ہیں، کوئی ایسی چیز آ رہا ہے امام علی علیہ السلام بیان ہی نہیں کر سکتے جو مہم نہ ہو، ہر چیز ہی مہم ہے انہوں نے جو بیان کی ہے، لیکن جو بہرحال ہم گنجائش رکھیں گے وقت کے اعتبار سے یا ہمارے موضوع کے اعتبار سے ہم اس کو ناظرین کی خدمت میں بیان کریں، کیونکہ ماہ مبارک ہے اور پروردگار ویسے بھی ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے روزے دار کے دہان کی جو ہے وہ خوشبو جو ہے وہ پسند ہے، یعنی روزہ خود ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ہر طرح کے اس کے ظاہر کو بھی خدا کے نزدیک کر رہی ہوتی ہے، قرب ہے۔ تو وہاں پر اسی حدیث بھی کافی طولانی حدیث، کافی بکس میں، خصال میں، تحفہ العقول کے اندر بھی جو ہے وہ یہ بیان ہوئی ہے، کم و بیش کچھ نسخے کے ساتھ، روایت کے حساب سے بھی اور سند کے حساب سے معتبر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو اپنے والد سے، اور پھر اس طرح والد سے ہوتے ہوتے امام علی علیہ السلام سے اس کو بیان کیا ہے۔ مختلف بہرحال اس کے ہیں، میں ایک چیز کے جو اس کا اصل میں حدیث کے اندر ہے کہ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے لبوں کو خوشبو کرنا، لبوں کی جو یہ تاب ہے اس کو خوشبو کرنا، یہ باعث کرامت ہے، خاص طور پر اخلاق کو جو ہے وہ بہتر کرتی ہے۔ اب ظاہراً تو دیکھیں خوشبو ہے لگانا، اور ظاہر ایک حد تک ہی انسان خوشبو لگائے اور معطر کرے، شاید آج کل کی دنیا میں ظاہر میں انسان اپنے آپ کو آرائش بھی کرتا ہے، ویسے بھی خیال رکھتا ہے، لیکن جب کچھ چیزیں حدیث اور روایات میں ہوں تو اس کے معنوی اثرات بھی ہوتے ہیں جو شاید ہمیں نظر نہیں آتے۔ مثال کے طور پر آج سائنس اور سائیکیٹرسٹ بھی بہت سارے ایسے اعمال کے اثرات کو انسان کی روح کے اوپر بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پر خود یہ عمل کرنا، یعنی خوشبو کو لبوں پر لگانا، یا بہرحال وہ ایک حد تک ہی لگانا، کیونکہ ظاہر ہے اس جگہ پر انسان بہت زیادہ خوشبو تو نہیں لگا سکتا، انسان کے روان کے اوپر، یعنی اس کے سائیکولوجیکل اس کو افیکٹ دیتی ہے۔ بے شک۔ اور بہت سارے ایسے عمل ہیں جو انسان آج اسٹریس والی دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، یہ اس کے ذہن کو بھی سکون دیتے ہیں جی، اور پھر اس کے بعد یقیناً اس کے اثرات اس کی روح کے اوپر بھی پڑتے ہیں، حتیٰ یعنی انسان جو ہے وہ جب روحانی طور پر اچھا محسوس کرے گا تو اس کا وجود بھی خود بخود جو ہے ہلکا محسوس کرتا ہے۔ بہرحال یہ روایات ہیں، ان کے اندر حکمت ہے، اور یہ تبھی ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ جب ہم اس کو خود عمل کریں۔ اور خوشبو کے معاملے میں اسلام جو ہے وہ خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ سب سے زیادہ انفاق کیا کرتے تھے بے شک خوشبو کے معاملے میں، اور یہ ایسا تحفہ تھا اگر کوئی دیتا تھا سرکار رسالت مآب کو تو وہ قبول کر لیتے تھے، بالکل منع بھی نہیں کرتے تھے، اور اسی لیے ہمیں تاکید بھی کی گئی ہے کہ انسان، جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ انسان خاص طور پہ دیکھیں نماز کے لیے بھی ہے، مستحب عمل ہے نماز کے لیے انسان خوشبو لگائے، اور شاید ہمیں ظاہر میں محسوس نہ ہوگا میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں، میں خوشبو لگانے سے کیا فائدہ ہوگا، نہیں، وہ جو خوشبو ہے وہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا اگر آپ ایک سنت پر عمل کر رہے ہیں، اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں اور آپ ان کے کہنے پر عمل کر رہے ہیں، تو یہ خوشبو چاہے آپ تنہا نماز پڑھے ہوں لیکن یہ آپ کے اندر خشوع خضوع پیدا کرے گی، سبحان اللہ، آپ کی عبادت میں شاید کیفیت پیدا کرے، آپ کو محسوس نہ ہو، بے شک، تو بہتر ہے۔ بہت سی جگہوں اور پھر نہ جانے کتنے مومن اس سے مسرور ہو جائیں گے، ہاں اگر آپ لیکن اس کا خیال رکھیں کہ ایسی خوشبو نہ لگائیں کہ بعض اوقات دیکھیں خوشبو جو ہے وہ مختلف خوشبوئیں آتی ہیں، بہرحال جو خوشبو کے ایکسپرٹ ہیں وہ اس کو زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ بعض اوقات خوشبو اتنی انسان سخت لگا لیتا ہے کہ
ہو اذیت سکتا ہوتی ہے ہے کہ لوگوں بعض کو. لوگوں کو حساسیت بھی جی. ہو بعضوں، تو خوشبو اتنی ملائم ہونی چاہیے کہ جی. خود آپ کو بھی اچھا محسوس ہو اور دوسروں کو بھی واہ، اچھا بہت محسوس. اچھی یہ بات بہت ہے. ایک نقطہ بے ہے کہ شک، جب اس کا خیال بے شک. کرنا چاہیے جب ہم اجتماع میں جائیں. جی. خاص طور پہ دوسری طرف خواتین کے لیے خوشبو لگانا، یعنی اگر وہ اجتماع میں جا رہی ہیں ان کی خوشبو جو ہے وہ دوسرے اس کو استعمال کریں تو حرام کی طرف اللہ انسان، اکبر. یعنی وہ عمل کہ جو مستحب ہے بہترین عمل ہے وہ پھر کہیں کسی اور کے لیے حرام عمل میں بھی شمار ہو جائے گا. واہ. تو خواتین کو خاص طور یعنی پر جو ان کے لیے محدودیت ہے فقط اس کے اندر رہ کے وہ لگائیں، ہاں مطلب جہاں ان کو ایسی اجازت دی خوشبو گئی ہے خاص جہاں طور پر. پہ لگانا کہ جو جب آپ باہر جائیں یا معاشرے میں عموم میں یا کام میں اور آپ کی خوشبو اگر کسی اور طرف، تو پھر حرام میں بے شک. یعنی ایک خدا نہ خواستہ ایک نیک عمل جو ہے وہ جی. دوسری طرف سے حرام کی طرف متوجہ نہ ہو، تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. جزاکم اللہ. قبلہ اگر ماہ مبارک رمضان میں دیکھا جائے تو جس طرح سے ہم اپنے ظاہر کو سنوارتے ہیں، باطن اور معنویت کو ہم اپنے کمال کی منزل کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور جب ہم اپنے معنویت کو کمال کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو اس میں جو عبادت ہے یہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. اور ماہ مبارک رمضان میں ہمیں عبادت کے ذریعے سے عبودیت اور بندگی کی طرف پہنچانے کی ضمانت لی جاتی ہے. تو ایسے موقع پر ہم اس معنویت کو حاصل کرنے کے لیے کس طرح کی عبادت پر فوکس کریں؟ دیکھیے بہرحال اسی حدیث کے اندر ایک جو فراز ہے اس کا تعلق جو ہے وہ شب زندہ داری یعنی رات کو زندہ رہنے سے ہے. اس میں امام فرماتے ہیں کہ وہ قیام اللیل صحت للبدن، یعنی رات کا قیام جو ہے یعنی شب زندہ داری وہ بدن کی سلامتی ہے اور خوشنودی پروردگار ہے، سبحان اللہ، اور طلب رحمت ہے اور تمسک ہے. کس چیز سے جوڑنا؟ یعنی اخلاق پیغمبروں سے. یعنی ایک عمل یعنی خاص طور پہ میں نے کل بھی اس طرف اشارہ کیا تھا کہ عام دنوں میں شاید مشکل ہو انسان، مطلب اتنا آسان نہ ہو آپ کے لیے سحر میں سحر کے وقت اٹھنا، سحر کے اور پھر مستحبات کے اوپر عمل کرنا. پہ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ بہرحال گھر پورا بیدار ہوتا ہے، گھر اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی سحری خود نہیں اٹھیں گے تو محلے والوں کے برتن اتنے کھڑکھڑاتے ہیں کہ وہ پھر ہمیں سونے نہیں دیں گے. بالکل یہ ایک اپرچونٹی ہے، تو ہمیں میرے خیال میں پریکٹس کرنی چاہیے اس 30 دن. یعنی وہ عمل جو آپ نے کہا کہ عبادتیں ہیں، ساری عبادتیں ہیں، لیکن ایک ایسی عبادت کہ جو مستحب ہے، اور یہ مستحب عبادت آپ کو امام علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک تو آپ کے بدن کی سلامتی ہے، بے شک، یعنی اگر آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور نماز شب پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ خوشنودی پروردگار ہے، یعنی پروردگار راضی ہو رہا ہے، کیونکہ ایک عبادت ہے جو مستحب ہے، واجب بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی بندہ پڑھ رہا ہے تو خدا کی خوشنودی ہے اس کے اندر. اور دوسرا ہے کہ اخلاق پیغمبران، یعنی پیغمبر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے اور انبیاءوں کے لیے یہ عبادت واجبات میں سے، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عبادت جو تھی وہ واجب تھی. اب یہ ان کا اخلاق تھا، یعنی رات کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہاں تک روایات میں بیان ہوتا ہے ان کی سیرت کے اندر کہ وہ کچھ رکعت پڑھ کر پھر سوتے تھے، پھر پڑھتے تھے، پھر سوتے تھے، یعنی گویا اپنی رات کو مختلف حصوں کو عبادت کے لیے مختص کرتے تھے. اور یہ نبی اکرم کی ہی خاصیت ہے کہ عبادتوں میں اتنا شبوں کو مصروف رہا کرتے تھے کہ قرآن کو کہنا پڑا کہ قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہوں عبادت میں قیام کریں مگر کم کریں. تو میرے خیال میں ہمارے پاس یہ اہمیت ہے، پروردگار ہے کہ اور ایک اور جگہ پر بھی قرآن بھی جو ہے وہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس نے نافلے جو یہ پیغمبروں کو جسے مقام محمود تک پہنچانے کے لیے، یعنی واقعاً اس میں آیت اللہ کشمیری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ یہی حضرت محرم ہے، حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ میں دفن ہے، ان کا مقبرہ ادھر ہی ہے، خدا ان کو غریق رحمت کرے. کو سوال پوچھتا تھا دنیا کے بارے میں، دین، تو وہ کہتے تھے اگر تمہیں دنیا چاہیے تو بھی تہجد کی نماز پڑھو، اور تمہیں دین چاہیے تو بھی تم تہجد کی نماز پڑھو، اور تمہیں آخرت چاہیے تو بھی تم تہجد کی نماز پڑھو. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے چہرے پر نور آئے، تمہارا چہرہ نورانی ہو، تو پھر تم تہجد کی نماز پڑھو. حدیث قدسی ہے کہ اگر شخص نیند کی حالت میں ہے اور تہجد کے نوافل پڑھ رہا ہے اور نیند میں اس کی تھوڑی جو ہے وہ اس کے سینے پہ لگتی ہے، تو پروردگار جو ہے وہ اپنے فرشتوں سے خطاب کرتے ہوئے ان سے کہتا ہے کہ
اے فرشتوں میرے گواہ رہنا، جو بھی اس بندے کی آرزویں تھی میں نے اسے پورا کر دیا. واہ. یعنی ایک عبادت. اور میں خاص طور پہ جوانوں کو، بزرگ تو ماشاءاللہ پڑھتے ہی ہیں، جوانوں سے کہ اس منتھ میں اس اپورچونٹی کو اویل کریں اور کوشش کریں کہ بہرحال جہاں بالکل اینڈ ٹائم پہ اٹھتے ہیں، کھا رہے ہیں، یا تھوڑا 5-10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، تھوڑا سا اگر 11 رکعت 2 کر کے جو ہے وہ نوافل ہیں 8، اور پھر 2 رکعت شفع اور 1 رکعت وتر ہے، اگر پریکٹس کر لیں، آپ یقین کریں ان کو خود ایک لذت ایک محسوس ہوگی، ایک احساس ہوگا، اور ان کا باطن جو ہے وہ خود بخود بہتری کی طرف جائے. جزاکم اللہ. ناظرین، اگر غور کیا جائے تو ماہ مبارک رمضان میں ہمارے لیے تربیتی پہلو کو بڑے حسین و جمیل انداز سے اسلام نے قرار دیا ہے، جس میں کہیں نماز شب کی لذت مل رہی ہوتی ہے، کہیں دعائے سحر سے ہم استفادہ کرتے ہیں، اور پھر جو مستحبات اور واجبات کے اعمال کا گلدستہ ہے ہم اس کی بو سے اپنے مشام انسانی کو معطر کر رہے ہوتے ہیں. یہ یقیناً لطف الہی ہے، پروردگار کی جانب سے عطا کردہ نعمت ہے، اور نعمت کا صحیح استعمال کرنا ہی شکران نعمت ہے. اور پروردگار کہتا ہے کہ اگر تم ہمارے شکر گزار بندے ہو جاؤ گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیا کریں گے. اصل ماہ مبارک رمضان کا ہدف یہی ہے کہ ہم اپنی پرانی عادتوں کو، فرسودہ عادتوں کو، اپنی خراب خصلتوں کو چھوڑ کر پروردگار کے بتائے ہوئے صحیح راستے کو اپنائیں، اور جو پروردگار کے خاص بندوں نے، خاص طور سے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے، محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ اپنایا ہے. قبلہ بھی اشارہ کر رہے تھے کہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نماز شب کو اپنے لیے واجب سمجھا کرتے تھے، شب زندہ داری کیا کرتے تھے، راتوں کو عبادت کرتے تھے، اور اسی عبادتوں کے درمیان ایک اور عبادت یہ جہاں پروردگار سے لو لگاتے تھے، راز و نیاز کرتے تھے، وہیں اس کے خاص بندوں کی حاجت روائی کیا کرتے تھے رات میں. تو ماہ مبارک رمضان ایک بہترین اپورچونٹی ہے اور بہترین موقع ہے ہمارے لیے کہ جہاں ہم تمنا کر رہے ہوتے ہیں پروردگار ہمیں موقع فراہم کر دے. موقع فراہم کر دیا گیا ہے، ہمیں اس کی برکتوں سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے. خاص طور سے ہمارے نوجوان جن کے شانوں کے اوپر ہماری امت کا، ہماری قوم کا بوجھ ہے، جو ہماری قوم کے فیوچر کو سنوارنے والے ہیں اور بہترین جہد دینے والے ہیں ہماری قوم کے لیے. لہٰذا ان سے خاص طور سے گزارش ہے کہ ہر چیز کو چاہیں اسی دین کے ذریعے سے، اور جو دین ہمارے لیے واجبات اور مستحبات کو رکھتا ہے اس سے دریغ کرنے کی کوشش نہ کریں. انسان اپنی زندگی میں جن چیزوں کو اہمیت دیتا ہے انہیں حاصل کر لیتا ہے، چاہے جتنی مشقتیں کیوں نہ ہوں. لہٰذا دین کو بھی اگر اہمیت دیں گے تو دین کی تمام باتوں پر عمل کریں گے، چاہے مشقت ہی کیوں نہ ہو. اور مشقتیں جتنی بڑھتی ہیں اجر بڑھتا جاتا ہے، ایسا ہمارے محترم مہمان نے اپنی کل کی گفتگو میں کہا تھا. جو لوگ کل کی گفتگو میں نہیں تھے ان کے لیے آج میں نے جملہ پھر سے تکرار کر دیا ہے. چلتے ہیں اپنے مہمان کی خدمت میں، مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ، آپ نے جس حسین روایت کی طرف اشارہ کیا ہے اور خوبصورت پہلوؤں کو اجاگر کر رہے ہیں، روزہ ہمیں تندرستی عطا کرتا ہے، صحت اور سلامتی عطا کرتا ہے. حدیث میں اس طرح کا مفہوم بھی گزرتا ہے، سومو تسیحو، روزہ رکھو تاکہ تم صحت مند ہو سکو. بسا اوقات یہ شبہات ایسے ان کا جواب دیا جاتا ہے، لیکن جوانوں کو کچھ ایسے خارجی لوگ ہوا کرتے ہیں جو ان کے ذہنوں میں یہ باتیں شبہات کے طور پر ڈالا کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ روزہ رکھنے سے انسان کا ویٹ کم ہو جاتا ہے اور جسم میں نقاہت آ جاتی ہے، انسان لاغر ہو جاتا ہے. پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد انسان صحت مند ہو سکے؟ کیا نظریہ آپ کا؟ دیکھیں، اب تو سائنس بھی اور بلکہ میڈیکل بھی اور کہتی ہے، اور بہت سارے لوگ دنیا میں کہ جن کا تعلق مذہب سے بھی نہیں ہے، جی، ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ فاسٹنگ کریں. فاسٹنگ کا لفظ جو ہے وہ رائج ہے، یعنی ویسٹ میں بھی. یعنی کیا؟ یعنی بھوکے پیاسے رہو. واہ. اب کتنے گھنٹے رہنا ہے، کس طرح رہنا ہے، وہ صحت مند ہونے کے لیے. صحت مند ہونے کا تعلق وزن سے نہیں ہے. واہ. صحت مند ہونے کا تعلق یہ نہیں ہے کہ مثلا آپ بہت زیادہ جو ہے وہ ظاہری طور پر ظاہر سے نہیں ہے. نہیں، صحت مند تعلق انسان کے اپنے اندر کے بدن کے اعضاء کی سلامتی سے ہے، کہ آیا وہ سارے اعضاء جو بھی اندر آرگنز ہیں انسان کے، کیا وہ آرگن صحیح رفتار کردار کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں.
حتیٰ یہ تو اگر خدا نہ خواستہ انسان کی کوئی بھی چیزیں خراب ہوتی ہے، مثال کے طور پر اگر فیٹ آ جائے لیور کے اوپر، آپ بہت ساری چیزیں نہیں کھاتے، آپ اس کو کیا بولیں گے کہ مطلب آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ خبر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ فی الحال فیٹ ہے تو بہت ساری چیزوں سے کچھ عرصے کے لیے پرہیز کرنا پڑے گا. کس لیے؟ اس تندرستی کے لیے جو مجھے تندرستی کرنی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی خلقت سے واقف ہے، اس کو سال میں کچھ عرصے تک ایک ایسا وقت اور ایک ایسے ٹائم زون میں اس کو بھوک اور پیاس کر اس کو اصل میں تندرستی دے رہا ہے، ایک اس کے پورے سسٹم کو ریفریش کر رہا ہے. لیکن اب آگے انسان بہرحال اعتدال کے ساتھ اگر اس میں وارد ہو افطار میں بھی، کہ پھر ایسا نہ کرے کہ افطار میں وہ ساری چیزیں کہ آپ دیکھیں بعض اوقات افطار کے بعد ڈاکٹروں کی طرف رجوع بڑھ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پھر ہم اس اعتدال کو قائم نہیں رکھتے. دیکھیں بھوک اور پیاس تھی تو جب افطار کا وقت ہو تو اس کو بھی آپ اسی حوالے سے بہرحال ایک حد تک انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اور ایسی چیزیں استعمال کرے افطار میں کہ جو تندرستی اور تقویت اور انرجی کو بحال کرتی ہیں. جہاں پہ مستحبات ہیں کھجور سے جیسے مستحب ہے، اور گرم پانی اور اس کے ساتھ کہ تاکہ آپ کو جب آپ اگر اس کو اوور لوڈ کر لیں گے تو میدا جو اتنے گھنٹے تک نہیں چل رہا تھا اس کو یقیناً مریض کر. تو اصل یہ ہے کہ اسلام انسان کی خلقت سے واقف ہے. جیسے مثال کے طور پر اسی حدیث کے اندر مسواک کرنا یعنی دانتوں کو صاف کرنا، برش کرنا، اس کے بارے میں امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مسواک کرنا جو ہے وہ ایک ایسا امر ہے جو رضایت پروردگار ہے. یعنی دانتوں کو صاف کرنا مولا فرما رہے ہیں کہ رضایت پروردگار ہے اور سنت پیغمبر ہے، اور دہان کو یعنی انسان کے منہ کو خوشبو کرنے کا باعث ہے. اب ظاہر ہے یہ تو انسان آج کچھ لوگ روزے میں تو مسواک اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارا روزہ باطل ہو جائے. نہیں دیکھیں اس میں بھی آپ برش کرنا یا کوئی بھی چیز ہے، دیکھیں وہ تو کلی قانون ہے کہ کوئی بھی چیز آپ دہان میں ڈالیں گے اور اگر وہ آپ کے حلق تک اتر جاتی ہے تو وہ روزے کے لیے مشکل پیدا کر دیتی ہے. کنٹرول کرنا ہے. ہاں اگر آپ کوئی ایسے صرف سے یا دانت سے یا اگر خالی برش بھی کر رہے ہیں کسی طریقے سے کہ وہ آپ کے دہان کو صاف کر کے اور اس کو آپ پھر جو ہے وہ باہر کی طرف نکال دیں تو کوئی مشکل نہیں ہے. بہرحال اب تو سائنس بھی کہتی ہے صبح اور شام برش کرو، جبکہ روایات جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے بتاتی ہیں کہ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اگر میری امت پر سخت نہ ہوتا تو میں اس امر کو جو ہے وہ ہر نماز کے لیے کہہ دیتا. واہ واہ واہ. یعنی ہر نماز سے پہلے جو ہے وہ مسواک کریں، صاف کریں، اور پھر اور آپ یقین کریں اگر انسان کوشش کرے کہ بہرحال تھوڑا بہت اگر دانت کو صاف کر لے، آپ یقین کریں آپ کی عبادت میں ایک عجیب لذت اور ایک کیفیت محسوس ہوگی. میں نے پہلے بھی کہیں اور جگہ پڑھا کہ بعض اوقات مسواک کرنا خاص طور پہ شب میں کرنا انسان کے ارادوں کو بھی مضبوط کرتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ فرمایا تھا کہ رسول خدا مسواک کو ظرف میں ڈال کر رکھتے تھے اور رات کے پہر میں جو مختلف نوافل کے لیے اٹھتے تھے تو ان وقتوں کے اندر مسواک جو ہے وہ کیا کرتے تھے. یہ جو امر ہے آج کل ڈاکٹر بھی کہتا ہے، اور دیکھیں اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ روایات یہ بھی کہتی ہیں کہ ایک روایت وقت ہمارے پاس بہرحال روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے اور 12 فوائد امام نے جو ہے وہ دانتوں کو صاف کرنے کے بتائے ہیں. اس میں پہلی چیز جو ہے وہ ایک تو یہ سنت ہے، دوسرا یہ کہ دانتوں کو صاف کرتی ہے، تیسرا آنکھوں کے نور کو بھی سبحان اللہ مسواک جو ہے وہ بہتر کرتی ہے اور خداوند متعال کی خوشنودی کا باعث ہے، اور دانتوں کو سفید کرتی ہے. اور جو اندر پوسیدگی آج کل آپ دیکھیں کہ بہت بچوں کے اندر اور بہت زیادہ، کیونکہ آج کی خوراکیں بھی آج کل پتہ ایسی ہیں، بچے ہمارے زیادہ جنک فوڈز پسند کرتے ہیں، جنک فوڈز اور آج کل چیزیں ایسی کیمیکل انوالو ہیں جو دانتوں کو خراب کرتا ہے. کہ اب اگر انسان صاف کرے تو وہ جو ذرات ہیں، روایت بھی یہ کہتی ہے کہ صاف کرنے سے وہ جو ذرات ہیں کھانے کے وہ آپ کے دانتوں میں نہیں رہتے، اس سے آپ کے جوز بھی جو ہیں وہ محکم ہوتے ہیں، اور حتیٰ مسواک کرنے سے، دانت صاف کرنے سے آپ کی بھوک میں بھی اضافہ ہوتا ہے. باڈی کا جو بلغم ہے، پورا ایک سسٹم ہے بہرحال، وہ بھی جو ہے وہ کم ہوتا ہے. حافظہ زیادہ ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو شکایت ہے کہ ہمارا جو ہے وہ حافظہ کیسے
اچھا ہو، ہم کیسے چیزوں کو یاد رکھیں، تو آپ جو ہے وہ حد اقل صبح اور شام جو ہے وہ مسواک جو ہے وہ کریں، اور نیکیوں کو بڑھاتا ہے، اور آخری نقطہ کہ فرشتوں کو خوش کرتا ہے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرشتوں کو خوش کریں تو مسواک کریں. یعنی یہ ظاہر ہے، لیکن اپنے ظاہر میں اتنا اپنے باطن کو پوشیدہ کیوں. قبلہ فرشتے تو اس وقت خوش ہوں گے جب فرشتوں کی آماجگاہ ہم تک ہوگی، اور ہم تک اسی وقت فرشتے آئیں گے جب ہم اپنے آپ کو خود پاک رکھیں گے اور کثافتوں سے دور رکھیں گے. اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیں طہارت میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ طہارت ظاہری بہت ضروری ہے. ضروری نہیں ہے کہ انسان مہنگا لباس پہنے، ضروری ہے کہ انسان صاف لباس پہنے. بہت اچھا. انسان کے پاس اگر لباس کم بھی ہے تو کم از کم اس کو صاف کر کے، بہرحال آگے روایتیں آئیں گی لباس دھونے تک کے اندر امام علی علیہ السلام کتنی جو ہے وہ اس کے اندر کیفیتیں بیان کر رہے ہیں، لیکن ظاہری طہارت جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. بہرحال وقت کیونکہ محدود ہے، اور آج ہم شاید ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے شاید اور جلدی نہیں، ہمارے بعد ایک مداح بھی ہیں، اور محمد وآل محمد علیہ السلام کے جو ہے وہ اشعار میں ان کی انشاءاللہ قبلہ جیسا کہ ہمارے بزرگ علماء ہوا کرتے تھے. آپ نے کہا کہ ہمارے پاس کم لباس ہوں، سستے لباس ہوں، مگر صاف ستھرے ہوں، تاکہ مومن کے جم میں بس میں ہم بیٹھے ہیں تو شرمندگی کا اظہار نہ ہونا پڑے، دوسرے اذیت نہ ہو دوسروں کو. ہمارے علماء کی سیرت میں یہ بسا اوقات واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں، ناظرین بھی پڑھتے ہوں گے، کہ فرض کریں 2 لباس ہوتا تھا، ایک دھلتے تھے دوسرا پہنتے تھے، پھر وہ دھلتے تھے پھر تیسرا پہنتے تھے. آج ہمارے پاس لباس بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ٹیکنالوجیز بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن اسی طرح سے پاکیزگی بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. جی ہاں، خاص اختتام پروگرام میں آپ ہمارے نوجوان سے کیا گزارش کرنا خاص طور پہ دیکھیں ظاہری طہارت، اپنے آپ کو پاک رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی اپنے آپ کو نجاست سے دور رکھنا. میں نے پھر وہی عرض کیا کہ بعض اوقات آپ بہت مہنگا لباس پہن لیں لیکن طہارت نہ ہو، کیونکہ طہارت کا تعلق ظاہر باطن دونوں سے ہے. انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ویسے بھی نجاست سے دور رکھے اور اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھے. ایام ماہ رمضان ہے، مستحب ایام کے ہیں، غسل جو ہے وہ مستحب بھی ہے. بہتر ہے کہ بہرحال انسان ان کو انجام دے اور ایک خوشنودی کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں. آپ پسند نہیں کریں گے کہ کوئی آپ کے پاس آئے یا آپ کسی کے پاس جائیں، آپ کے بدن سے جو ہے وہ ایسی کوئی اسمیل آ رہی ہو یا آپ کی کیفیت اچھی نہ ہو. آپ کیسے یہ پسند کریں گے کہ آپ خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہوں اور آپ کے بدن سے جو ہے وہ خوشبو نہ آ رہی ہے؟ بہتر ہے کہ انسان بہرحال ایام میں اور اپنے ظاہر کو بھی باطن کو بھی، اور آخر میں بہرحال ایک جملہ خطبہ شعبانیہ کا اور آپ سے التماس دعا کہ اس مہینے میں اپنے سجدوں کو طولانی کریں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے طولانی سجدے تمہارے شانوں کو، یعنی جو تمہارے کندھوں پر بوجھ ہے اس کو گرا دیں گے. سیرت بھی ہے، اور انسان خدا توفیق طلب کرے کہ شکر کے سجدوں کو لمبا کرے. سب کے لیے دعا گو ہوں، خاص طور پہ اپنے وقت امام کو یاد کریں. بغیر ان کے ماہ رمضان کسی بھی کام کا نہیں ہے. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. خاص طور سے ہم بھی آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار آپ کو صحت اور سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا کرے. ہمارے ناظرین، جب تک آپ یہاں پر موجود ہوتے ہیں ہمیں خود اچھا نہیں لگتا ہے کہ ہم زیادہ آپ کے درمیان اور ناظرین کے درمیان مزاحم ہو اور خلل واقع کریں، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں ہم اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہوتے ہیں. پھر بھی ہمارے ناظرین آپ کو مزید زیادہ سننا چاہتے ہیں، لیکن ہماری بھی مجبوری ہے کہ ہم یہاں آپ سے خدا حافظی کریں گے، آپ سے وداع لیں گے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار توفیق دے، توفیقات خدا کی شامل حال رہیں، پروردگار صحت اور سلامتی آپ کو عطا کرے تاکہ کل پھر آپ سے ملاقات ہو سکے. بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے، جزاکم اللہ. ناظرین، ہمارے ساتھ ہمارے محترم مہمان یہاں پر جدا ہو رہے ہیں، چونکہ یہ سلسلہ جو ہے اب اس ایسے مرحلے پر پہنچنے والا ہے کہ جہاں پر ہم نثر کے ساتھ ساتھ نظم کے لیے مداح کو مدعو کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ مداح موجود ہوں گے جو پیغام آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو نظم کی زبانی آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. خوبصورت پیغام تھے، بھرپور واز تھا ہمارے محترم مہمان کی گفتگو میں، اور جی تو یہی چاہ رہا تھا کہ بس قبلہ بولتے رہیں، ہم اور آپ اسی طرح سے سنتے رہیں، لیکن محدود وقت میں ہمیں تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے.
اپنے ظاہر کو اور باطن کو دونوں کو آراستہ کریں تاکہ ماہ مبارک رمضان کی حقیقی برکتوں سے اور اس کی رحمتوں سے ہم اور آپ سب آشنا ہو سکیں اور لطف اندوز ہو سکیں۔ لہٰذا جن باتوں کی طرف، جن پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا ہمارے محترم مہمان نے، ہم سب کا فریضہ ہے اپنی زندگی کو چیک کریں، محاسبہ کریں اپنا، اور دیکھیں کہ ماہ مبارک رمضان سے پہلے ہم کس طرح زندگی گزارا کرتے تھے اور ماہ مبارک رمضان کے آنے کے بعد ہمارے اندر کیا تبدیلی اور تغیری پیدا ہو رہی ہے، تاکہ ماہ مبارک رمضان کا صحیح حق ہم اور آپ ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ جس طرح سے مسواک کے سلسلے تھے، حدیث کو پیش کر رہے تھے، سجدوں کے ذریعے سے حدیث کو پیش کر رہے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو انسان چاہے اپنی زندگی میں معراج تک پہنچنا، عبادتوں میں سر فہرست جو عبادت ہے نماز کو پڑھے تاکہ وہ معراج کا مزہ چکھ سکے، اور خود نماز کے اندر بھی اگر چاہے تو نماز کی جو حقیقی کیفیت ہے وہ ہے سجدے کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو کمال کی منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ لہٰذا انسان سجدوں کو طول دے تاکہ انسان اپنے شانوں میں جو گناہوں کے بوجھ کو محسوس کرتا ہے وہ اس کو کم کر سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ گوہربار حدیث ہے کہ جس کے اندر آپ نے فرمایا کہ اگر انسان کو حقیقت میں یہ معلوم ہو جائے کہ ماہ مبارک کے رمضان میں اللہ نے کن چیزوں کو رکھا ہے، کن برکتوں کو رکھا ہے، اگر ان برکتوں کے بارے میں صحیح سے علم حاصل کر لے انسان، تو یہی انسان پھر تمنا کر بیٹھے گا کہ پورے سال پروردگار ماہ مبارک کے رمضان کے عنوان سے ہمارے لیے قرار دے دے۔ بہرحال زیادہ دیر آپ کے درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ مداح اہل بیت یہاں تشریف فرما ہے جو انشاءاللہ پیغام آل محمد علیہ السلام کو نظم کی زبانی آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے لیے شرف کا مقام ہے کہ خوبصورت صوت و لحن کے مالک مداح اہل بیت جناب سید محمد فرزان رضوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، جو آج کی شب یعنی شب 2 ماہ مبارک کے رمضان میں اپنے کلام کے ذریعے سے ہماری اس بزم کو مزید منور کریں گے اور نور عطا کریں گے۔ حمد کے 4 مصرے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اپنے محترم مداح مہمان کی خدمت میں ہم اور آپ سب چلیں گے۔ ایک حسن حقیقت ہے سراپا تیرا، انوار ہی انوار ہے نقشہ تیرا، مہرو مہو انجم پہ نہیں کچھ موقوف، ہر شے میں نظر آتا ہے جلوہ تیرا۔ آپ کے روبرو ہو رہے ہیں مداح اہل بیت جناب سید محمد فرزان رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ فرزان صاحب بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے۔ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود آپ ہدایت ٹی وی کے سیٹ پر حرم مطہر معصومہ قم میں تشریف فرمایا، آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا، شکر گزار۔ سلامت رہیں۔ بس آج کی شب جیسا کہ ہمیں دعوت دی گئی، سب سے پہلے ہم ہدایت ٹی وی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے حرم میں ایک ایسا موقع فراہم ہوا کہ ہم مداح اہل بیت کی حیثیت سے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ جزاکم اللہ قبلہ۔ آج آپ ہمارے ناظرین کے لیے کون سا خوبصورت کلام لائے ہیں اور اپنی خوبصورت آواز میں کیا سنانا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ بہتر یہ کہ آج پہلا پروگرام ہمارا یہاں پر بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے حرم میں، لہٰذا بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی ثنا سے ہم اپنی مدح کا آغاز کرتے ہیں۔ سماعت فرمائیں ایک مطلع اور چند شعر۔ بیاں ہو کیسے تیری شان قم کی شہزادی، سبحان اللہ۔ بیاں ہو کیسے تیری شان قم کی شہزادی، محال ہے تیرا عرفان سبحان اللہ کی شہزادی۔ اور یہ شعر بطور خاص ارشاد۔ بس ایک لفظ ہی کافی ہے تیری مدحت کو، بس ایک لفظ ہی کافی ہے تیری مدحت کو،
ارے ہے بھائی شاہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کی سبحان اللہ۔ شہزادی۔ اور یہ شعر بطور خاص ارشاد۔ وہ فاطمہ جو ہے پہچان خود محمد کی، وہ سبحان اللہ۔ فاطمہ جو ہے پہچان خود محمد کی، ارے تو ان کی بن گئی پہچان کم کی شہزادی، تو ان کی بن گئی پہچان کم کی شہزادی۔ اور یہ شعر ارشاد۔ ہے نام فاطمہ تیرا لقب ہے معصومہ، ہے نام فاطمہ تیرا لقب ہے معصومہ، تو عظمتوں کا ہے قرآن کم کی شہزادی، تو عظمتوں کا ہے قرآن کم کی شہزادی۔ اور یہ وہ ان حضرات کے لیے کہ جو بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے حرم میں ان کے مہمان ہوتے ہیں یا قم کی سرزمین پر آتے ہیں، وہ لوٹ ہی نہیں سکتا ہے خالی ہاتھ کبھی، وہ لوٹ ہی نہیں سکتا ہے خالی ہاتھ کبھی، جو بن گیا تیرا مہمان قم کی شہزادی۔ اور بی بی اس پاک سرزمین پہ جب قدم رکھا ہے انہوں نے، اس کے لیے سماعت فرمائیں۔ ارشاد۔ تیرے قدم کے تلے رہے نیکا اثر ہے یہ، تیرے قدم سبحان اللہ۔ کے تلے رہے نیکا اثر ہے یہ، جو سر بلند ہے ایران قم کی شہزادی، جو سر بلند ہے ایران قم کی شہزادی۔ اور یہاں قم جیسی پاک سرزمین پر لاکھوں طلاب زیر تعلیم ہیں، ان کے لیے سماعت فرمائیں۔ تیرے ہی در سے ملی ہے حیات طلبہ کو، تیرے ہی در سے ملی ہے حیات طلبہ کو، ارے ہے ان پہ تیرا ہی فیضان قم کی شہزادی، ہے ان پہ تیرا ہی فیضان قم کی شہزادی۔ اور آخری شعر بطور خاص، دعا یہ کیجئے دنیا میں جلد ہو جائے، دعا یہ کیجئے دنیا میں جلد ہو جائے، ظہور مہدی کا اعلان قم کی شہزادی۔ اور یہ مقطع کا بند ملاحظہ فرمائیں۔ شرف غلامی کا کر دی جیے عطا اس کو، نجف کی سرزمین سے رومان رضوی کا کلام۔
شرف غلامی کا کر دی جیے عطا اس کو، ارے حیدر پہ آپ کے رومان خون کی شہزادی، بیاں ہو کیسے تیری شان قم کی شہزادی۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ ہم چاہیں گے 4 مصرے کچھ اور سنا دیں ہمارے ناظرین کو اپنے اسی خوبصورت صوت و لحن میں، تاکہ جس طرح سے آپ ہماری بزم کو منور کر رہے ہیں اور ہمارے ناظرین مزید آپ کو سننا چاہتے ہیں اس مقدس مقام سے کہ جہاں شہزادی قم سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں آنے کے بعد یہاں عبادت کا لطف بھی دوبالا ہو جاتا ہے، لہذا ہم چاہیں گے چند اشعار کچھ اور خوبصورت اشعار۔ ایک مطلب ایک ہی شعر اور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ۔ امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے۔ ارشاد۔ پورے نہ ہوں گے دل کے یہ ارماں تیرے بغیر، پورے نہ ہوں گے دل کے یہ ارماں تیرے بغیر، ممکن نہیں ہے درد کا درما تیرے بغیر۔ اور تیسرا اور چوتھا مصرع بطور خاص۔ آ جائیے کہ سب کے دلوں کو ملے قرار، آ جائیے کہ سب کے دلوں کو ملے قرار، ارے سونا جہاں ہے مہدی دورہ تیرے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ قبلہ۔ بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے، ہماری بزموں کو منور فرما رہے تھے مداح اہل بیت محترم جناب سید محمد فرزان رضوی صاحب۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کی آواز کو اور ان کی صحت کو اسی طرح مزید توفیق سے نوازے، تاکہ جس زاویے سے بھی محمد و آل محمد علیہ السلام کے پیغام کی نشر و اشاعت میں مصروف رہتے ہیں، خدا ان کی توفیقات کو دوبالا کرے اور خدا انہیں مزید عظمتوں سے نوازے۔ بس ایک لفظ ہی کافی ہے تیری عظمت کو، ہے بھائی شاہ خراسان قم کی شہزادی۔ یقیناً اس مقام پر مجھے برادر عزیز مولانا سید شفیع رضوی صاحب کے بھی 2 مصرے یاد آ رہے ہیں کہ نہیں دیکھا ہو جس نے مجتہد پرور فضاؤں کو، نہیں دیکھا ہو جس نے مجتہد پرور فضاؤں کو، وہ آ کے دیکھ لے صحن و سرا معصوم قم کا۔ اپنے ٹی وی اسکرین پر یہ سنہرا منظر، اس سنہرے گنبد سے اٹھتی ہوئی سنہری کرنوں کو اور اس سنہری شعاؤں کو آپ دیکھ کر ضرور اس وقت مسرور ہو رہے ہوں گے، اور آپ سب کے دل کھنچ کر حضرت کریمہ اہل بیت کے دیار کی طرف آ رہے ہوں گے۔ اس سال ہم مجبور ہیں کہ آپ کی آواز کو سن نہیں سکتے۔ پچھلے سال پروردگار نے ہدایت ٹی وی ٹیم کو یہ توفیق عطا کی تھی کہ اس ذریعے مقدس حضرت کریمہ اہل بیت کے نزدیک سے آپ کے لیے ہم براہ راست نشریات کو ماہ مبارک رمضان میں پیش کر رہے تھے، لیکن اس بار ہم گنبد کے سامنے سے اور معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے حرم کی چھت کے اوپر اپنا سیٹ لگا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ پروگرام دیکھ کر اپنی آواز ہم تک پہنچانا چاہتے ہوں گے، اپنے تاثرات ہم تک پہنچانا چاہتے ہوں گے، اپنی دعاؤں اور حاجات کے گلدستے کو ہدایت ٹی وی ٹیم کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہوں گے، تاکہ حضرت کریمہ اہل بیت کے توسل سے آپ کی دعائیں بارگاہ اجابت سے اس ماہ مبارک رمضان کے مقدس موقع پر ٹکرا جائیں اور آپ سب کی حاجت پوری ہو جائے انشاءاللہ۔ پروگرام کے اختتامی حصے پر ہم دعا کرتے ہیں پروردگار کی پاکیزہ بارگاہ میں
کریمہ اہل بیت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے اس مقدس بارگاہ کے صدقے میں اور محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کے صدقے میں کہ جتنے ناظرین ہمارے یہ پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں اور دامے درہم سخنے جس طرح سے بھی ہدایت ٹی وی ٹیم کے ساتھ اپنا تعاون پیش کرتے ہیں افراد، پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، آپ کے جو متعلقین مریض و بیمار ہیں اس بابرکت ایام کے صدقے میں خدا سب کو صحت اور شفا عطا فرمائے، جو آپ کے افراد اس دنیا سے گزر چکے ہیں پروردگار ہمارے اور آپ کے سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، جوار کریمہ اہل بیت میں انہیں جگہ عطا فرمائے۔ خاص دعا یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے اس مقدس ایام کے صدقے میں پروردگار امام وقت کے ظہور میں تعجیل کرے، ہم سب کو ان کے اعوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق سے نوازے۔ یہاں پر ہماری خدمت کے لیے جو بھی مہمان اور مداحان اہل بیت آتے ہیں سب کی توفیقات اور سب کی سلامتی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ پھر صاحب کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہو سکے۔ وقت ہوا خدا حافظی کا، آپ سے وداع لیتے ہیں، دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی، خدا حافظ۔